سوال یہ ہے کہ فاتحہ نیاز دلانا جائز ہے یا نہیں. تو اب دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ کہ فاتحہ جو ہے یہ ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کی نیت سے کلام مقدس کی آیتوں کا پڑھنا یا حدیث پاک کا پڑھنا یہ بالکل کیا ہے، حدیث سے ثابت ہے، مفسرین کرام کے اقوال سے ثابت ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اپنی زبان میں فاتحہ کہتے ہیں، جس کو کہ کیا ہے ایصال ثواب کا ایک شاخ بنا دی گئی ہے. اور ایصال ثواب کے تعلق سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد آئے اور کہا یا رسول اللہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنواں کھدوا دو، جب تک پانی پیتے رہیں گے اس کو ثواب آپ کی والدہ کو پہنچتا رہے گا. تو مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی ماں باپ یا کوئی دوست و احباب کا انتقال کر جاتا ہے تو ہم کیا ہے اس کے ایصال ثواب کے لیے کلام اللہ کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں. اور کھانے کے اوپر کیا ہے، ہم کچھ کلام اللہ کی آیتیں اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ ہم یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب کیا ہے اس کو پہنچاتا ہے، یہی نیت رہتا ہے. اسی کو کیا ہے عام زبان میں کیا کہتے ہیں، فاتحہ کہتے ہیں. اور کیا ہے کسی بزرگان دین کے لیے ہم کہتے ہیں تو اسی کو بدل کر کے نیاز کہا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے، فاتحہ اور نیاز جو ہے یہ عام زبان ہے، دراصل یہ ایصال ثواب ہے. اور ایصال ثواب کی حقیقت جو ہوا کرتی ہے یہ حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت تفسیر روح البیان میں، تفسیر روح البیان میں پارہ 7 سورہ انعام کے تحت علامہ صاحب تفسیر روح البیان ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص قرآن ختم کرے یعنی قرآن مکمل کرے پھر دعا مانگے تو اس کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں اور پھر اس شخص کے لیے برکت اور خیر کی دعائیں کرتے ہیں. اور اسی میں علامہ نووی نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب ان کے گھر میں کلام مقدس پڑھی جاتی تھی تو تمام گھر والوں کو بلا کر کے اس کلام مقدس کو پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے اور ایصال ثواب پہنچایا. تو یہ فاتحہ بھی ایصال ثواب ہے. کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ مردے کھانا کھائیں گے؟ نہیں. مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں نے کلام مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، میں نے کلام مقدس کی آیت کریمہ پڑھی تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے لیے. اب اس میں تیری شان اور قدرت کے مطابق کیا ہے اس آیت کریمہ پڑھنے کا ثواب فلاں شخص کو بھی پہنچا دے. تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک شخص کے پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. جیسے کہ حدیث پاک مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے نام سے حج کر رہا ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ شخص کیا ہے اپنے باپ کے نام سے وہ حج بدل کر رہا ہے تو اس حج کا ثواب اس کے مردے باپ کو بھی پہنچتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک عبادت سے دوسرے کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. اور قرآن پڑھنا بھی کیا ہے، یہ عبادت ہے. تو اگر سامنے کھانا رکھ کر کے پڑھا جائے، سامنے اگر کھانا رکھ کر کے پڑھا جائے تو اس میں کیا حرج کی بات؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ عزت اسی میں ہے کہ کھانے کو سامنے رکھا جائے. عزت اس میں نہیں ہے کہ کھانے کو پیچھے رکھا جائے. اور کھانے کو سامنے رکھ کر کے دعائیں پڑھنے کا ثبوت تو حدیث پاک میں بھی ہے. مشکات شریف کتاب الاطعمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوندا ہوا آٹا پیش کیا گیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب شریف اس گوندے ہوئے آٹے میں ڈالا اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی کہ اے اللہ تو اس کھانے میں برکت نصیب فرما. تو اب کھانے سامنے رکھ کر کے بھی تو ثواب ہے. تو لہٰذا یہ فاتحہ کوئی عام رواج نہیں ہے. اور اس کے تعلق سے تو در مختار میں یہ روایت پیش کی گئی ہے. صاحب در مختار نے اپنی کتاب باب قراءۃ للمیت باب الدفن میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ طٰہٰ اور آمن الرسول یہ سب کی آیت کریمہ پڑھے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، یا کلام مقدس کی اور دیگر آیت کریمہ پڑھے، کل پڑھے، اور پھر اس کا ثواب کسی غیر کو پہنچائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کی وجہ سے غیر کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے. اسی بنیاد پر ہم کیا ہے فاتحہ دے کر کے اپنے مردوں کو بھی ثواب پہنچاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی خیر و برکت سمجھتے ہیں. اور کیونکہ یہ اللہ کے شان کے مطابق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عبادت کا دوسرے کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. جس طریقے کے حج یہ مالی بدنی دونوں عبادت ہے، اسی طریقے سے یہ فاتحہ دینا بھی یہ کیا ہے مالی عبادت ہے، کیونکہ کیا ہے مال سے ہی کچھ کھانا خرید کے لایا جاتا ہے. تو لہٰذا فاتحہ دینا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے بلکہ حدیث پاک کے عین مطابق ہے. اور تفسیر مفسرین کرام کا اور تمام محدثین کا اس بات پر عمل بھی رہا ہے کہ فاتحہ سے کیا ہے دوسروں کو ثواب پہنچاتا ہے. اسی لیے کیا ہے فاتحہ دینا نہ شرک ہے نہ بدعت.